دل نشین دلربا ہے محمد کا نام. عرض یہ کر رہا تھا کہ سلسلے آج آپ نے ذکر کیے، کیا یہ سلاسل کے ذکر نہیں تھے؟ کیا وہ چشتیہ کا ذکر نہیں تھا؟ کوئی ایک آدمی ثابت کر دے کہ یہ ذکر نہیں تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا کہ لوگوں سے تقابل مت کرو. ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ غلط ہو. ہر آدمی آ کر ہمیں کہتا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے. ہر آدمی نہیں کہتا، چند آدمی گھنٹی بجانے والے. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ جو بزرگوں کے حد تک ہے وہ فنا پہ شیخ ہے، وہ اپنے حال میں ٹھیک ہے، اور تمہیں اللہ نے فنا پھر رسول سے دیا، تم اپنے حال میں ٹھیک ہو. وہ اپنے شیخ کا مقلد، ہمیں حضور کے فیض سے مل رہا ہے، ہم اس کے مقلد. زمانے میں جتنے بھی لوگ آئے بزرگ آئے، جب بڑے کام ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے توپوں کے نشانے زیادہ ہوتے ہیں. جب ایک زمانے میں کام چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا اعتراض نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ میں سیدھی سی بات ہے، میں نے مولانا کو بنایا ہے ابراہیم ہاشمی. اب مولانا ابراہیم ہاشمی کہاں سے فارغ ہے؟ تو جواب آئے گا جامعہ صدیقیہ سے وفاق المدارس کی سند ہے. چپ چپ آگے سوال ہے؟ جواب ہے نہیں. اچھا جی آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی تبلیغی جماعت سے. بس چپ. لیکن میرا ایک سوال ہے، جب تبلیغی جماعت تھی یا یہ مدارس بن رہے تھے، کیا اس وقت اعتراضات تھے کہ نہیں تھے؟ اس پہ ابتدا کی بات کرو، اس وقت اس پہ اعتراض تھے کہ نہیں تھے؟ جی تھے. آج کیا ہے؟ اس وقت اعتراض تھا، آج سند ہے. یعنی 100 سال بعد وہی چیز سند بن کر آئی. اب اعتراض نہیں ہے، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. زمانے میں شاذلی تو اب آ چکے ہیں، ایک وقت میں یہ سند ہو. ابھی سند ہونے کی شروع ہو چکا ہے. آپ کے دوست اور احباب، میرے لیے ہر عالم میرے سر کا تاج ہے. یہ میں ایک دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کبھی ڈرامے باز نہیں ہوں. علماء کی قدر میں اپنے دل و جان سے کرتا ہوں. ہمارے مشائخ نے ہمیں علماء کی قدر سکھائی ہے، ان کی بے ادبی نہیں سکھائی ہے. مگر ملا خشک کو رگڑنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہے. دو اصطلاح سے بچو، ملا خشک، صوفی خشک. یہ خشک کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. جب یہ نفسیاتی ہو جاتا ہے تو یہ دلیل نہیں مانتا. نفسیاتی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ وہ دلیل نہیں مانتا، کیونکہ یہ مجنون ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ مرفوع القلم ہے، اس کو جتنا بھی بولو گے یہ دلیل ماننے والا نہیں ہے. اس نے ایک ہی بات کرنی ہے، یہ وہمی ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی، مفتی رشید صاحب، وہم کا علاج ہے. تو دکھمانے سے تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا میرے کپڑے پتہ کب پاک ہوتے؟ تو میں کپڑے نچوڑتا ہوں، اور نچوڑتے جب میری ای نکلتی ہے نا تو تب میں سمجھتا ہوں کہ پاک ہو گیا. یعنی اس کی پاکی کا ذریعہ ای تھا، پانی نہیں تھا. اسی طرح آپ کو بہت سے لوگ، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جس نے پانی بہا دیا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. لیکن اس نے کیا کہا میری ای جب نکلتی ہے تو اس کی پاکی کا ذریعہ، تب میں کہتا ہوں کہ میرے کپڑے پاک ہو گئے. اسی طرح آپ کو بعض لوگ وضو بار بار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب شریعت نے فرما دیا کہ 3 دفعہ جس نے ہاتھ دھو لیے یہ پاک ہے. نہیں، اس کو پورے حوض میں ڈال دو، اس کی تشفی نہیں ہے. تو ایسے لوگ معذور ہیں، آپ اس کو رہنما بناتے ہو. جو دلیل نہ مانے یہ معذور. بڑے بڑے بزرگ گزرے، ان کے حال پر تو ان چیزوں سے بچ گئے. آپ اس کو جو بھی پیش کرو، اس نے نہیں ماننی، دوسری نہیں ماننی، تیسری نہیں ماننی، چوتھی نہیں ماننی. بھائی دلیل کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے. ماننے کے لیے
ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، نہ ماننے کے لیے دفتر بھی خالی۔ تیسری بات یہ کیفیاتی چیز ہے، تصوف اور یہ کیفیاتی چیز ہے، زیادہ اس میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک وقت آئے گا جب جنات اس کو پکڑ لیں گے، جادو پکڑ لیں گے، خود ہی کہے گا ہاں کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب W11 بیمار ہو جائے گی نا، خود ہی تیرے پاس آئے گا۔ پھر وہی بات آئے گی، ساری خدائی ایک طرف اور جورو گواہی ایک طرف۔ تصوف بھی کیفیاتی چیز ہے۔ پانی میٹھا ہے تو یہ ذائقہ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس پہ دلیلیں مانگتے ہو، تم تو پڑھ کر آئے ہو۔ تم یہ آؤ کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے یا نہیں، تمہارے پاس یہ چیز ہے یا نہیں۔ میری دلیل یہ بیٹھی ہوئی ہے نا کہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ اگر ہم ولی نہیں تو خالی بھی نہیں۔ یہ آج جو آپ اس جنگل میں بیٹھے ہو، نہ آمد و رفت کا کوئی ذریعہ، اپنی سواریوں پہ کوئی کہیں سے مانگیا، کوئی علاقے، کوئی ملک کے ایک حصے سے، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے، کوئی چوتھے سے آیا۔ یہ میری دلیل ہے۔ تمہاری طرح بیانات نہیں کرتا کہ صرف تم نظر اور آگے لوگ نظر نہ آئے۔ بعض جگہ ہم ایسی گستاخیاں کر جاتے ہیں باتوں میں، علماء کی، بزرگان دین کی۔ کسی کو بھی پاگل بنانا ہو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مفتی اعظم ہو، کیا کہتے ہیں؟ جتنا بھی بڑا مفتی اعظم ہو، کتنے بھی بڑے مدرسے کا محتمم ہو، روحانی علاج سے اس کو پاگل بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا مفتی اعظم، یہ اتنے علماء کرام پاگل بن سکتے ہیں، مگر دنیا میں ایک آدمی وہ نہیں بن سکتا۔ یہ اب اپنے آپ کو بڑا بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ یہ اپنے ان مفتی اعظموں سے یہ بڑا ہو گئے نا، تو چھوٹے ہو گئے۔ یہ گستاخ علماء کی دھوڑ۔ مگر اگر یہی آدمی کوئی اور کرے تو اس کے پیچھے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ واضح فرق ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، اور یہ فرق ہمیں مٹانا پڑیں گے۔ آپ کے مدرسے کا عالم ہے تو دوسرے مدرسے کا بھی فارغ ہے، میرے خانقاہ کا فارغ ہے تو دوسرے کے بھی خانقاہ کا فارغ ہے۔ جسی خانقاہ سے اگر کوئی آیا ہے، اگر اس کے شیخ نے اس کے سر پہ پگڑی باندھی تو ہم نے بھی اس کے سر پہ پگڑی باندھی۔ ہم نے اس کے شیخ کے اعتماد کو ٹکرایا نہیں ہے، اس کو رگڑا نہیں دیا، اس کو عزت دی ہے، کیونکہ ایک بزرگ اس پر اعتماد کر چکا، ہم نے بھی اعتماد کیا۔ سیکھنے کے مراحل تو خلافت کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ عالم آئے، ہم نے اس کی عزت کی ہے، اللہ نے دل میں ڈالا تو دیے۔ یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی تفریح کی وجہ سے وہ چیز دور ہو جاتی ہے، یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے اور ہم آپ تک منتقل کرتے ہیں۔ میرے سلسلے پہ کیا لکھا ہے؟ امانت برسید۔ کیا؟ مارکیٹنگ نہیں، امانت برسید۔ جو امانت مجھے ملی ہے وہ میں نے تم تک پہنچا دی۔ میں سائٹ، اب تیرا کام شروع۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام۔